अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। 2026 देखते ही देखते नमूदार हो गया। 2025 देखते ही देखते रुखसत हो गया। इन दिनों कराची में मुशायरों की बहारें हैं। बहुत सारे मुशायरे तवातुर से हो रहे हैं। साल के पहले दिन यकम जनवरी को एक बहुत ज़बरदस्त मुशायरा और बड़ा मखसूस मुशायरा मुनक्किद हुआ IOBM में। सलमान सरवत वहाँ पढ़ाते हैं। इस मुशायरे को मुनक्किद किया ओपिन नामी तंजीम ने। मखसूस शायर और शायरात वहाँ मौजूद थे। नासरा ज़ुबैरी की सदारत थी, जो बेहतरीन शायरा हैं, मीडिया पर्सन हैं। इस मुशायरे में जिन शोरा और शायरात ने शिरकत की उनमें हिदायत सायर रहे, जो निज़ामत के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे थे। और देखा जाए तो बहुत खूबसूरत निज़ामत हिदायत सायर ने वहाँ अंजाम दी। हर शायर से पहले कोई ना कोई खूबसूरत गुफ्तगू, कोई नज़्म का टुकड़ा, उसके अलावा अच्छा तारुफ़ और फिर मुशायरे में शायर को मदऊ करना, ताकि उसके लिए फ़िज़ा बन सके। बहुत ज़्यादा तादाद नहीं थी सामीन की, लेकिन माहौल बहुत अच्छा मुरतब किया हुआ था। तख्त थे, उन पे कालीन थे, गाव तकिए थे, लोग बैठे हुए थे, कुर्सियाँ भी मौजूद थीं। नौजवान तलबा और तालिबात के अलावा असातिज़ा भी वहाँ मौजूद थे। काशिफ हुसैन गायर मौजूद थे मुशायरे में, नईम समीर मौजूद थे, डॉक्टर हिना अंबरी तारिक जो कनाडा से आई हुई थी, अब मेरे ख्याल में चली भी गई होंगी, वो भी मौजूद थी। उनके अलावा रखशिंदा नवीद वो भी मौजूद थी मुशायरे में, और तहमीना राव ये भी मौजूद थी। ये बाहर से हमारी आई हुई शायरा हैं, तहमीना राव, जबकि रखशिंदा नवीद जो हैं वो लाहौर में मुकीम हैं। इसके अलावा जो असातिज़ा थे जिन्होंने अपना कलाम पढ़ा, उनमें मोहम्मद फराज बहुत अच्छी नज़्म सुनाई। मोहम्मद फराज ने, डॉक्टर असद शहजाद थे जो फ़लसफ़े के आदमी हैं, उन्होंने भी अच्छे शेर सुनाए। डॉक्टर तारिक रहीम सोमरो भी मौजूद थे, उन्होंने भी शेर सुनाए। और डॉक्टर सलमान सरवत तो समझिए कि मेज़बान शोरा में से थे, उन्होंने भी अपना कलाम सुनाया। तमाम शोरा ने अपना मुंतखब कलाम सुनाया और खूब दाद हासिल की इस मुशायरे में। शुरू से आखिर तक मुशायरा बहुत लाइव रहा। इस मुशायरे के जो मुंतज़िम हैं, उनमें जो ओपिन नामी तंजीम है, इस ओपिन नामी तंजीम के जो सरकर्दा लोग वहाँ मौजूद थे, उनमें डॉक्टर तारिक रहीम और डॉक्टर असद शहजाद, कुछ गुफ्तगू भी रही, तंजीम के अगराज़ व मकासद भी बताए गए। इसके अलावा जो मेज़बान थे इस तंजीम के हवाले से, उनमें नबियान तालिब करीम और कामरान बिलग्रामी थे। तो बहुत अच्छे इंतज़ामात, चाय का दौर भी चला, फिर खाना पहले खिला दिया गया, बहुत अच्छा खाना, एजाज़िया भी था। तो तमाम शोरा साल के पहले दिन मिले, आपस में खुश हुए, कलाम सुनाकर भी खुश हुए। जो सामीन बैठे हुए थे, हमारे नौजवान तलबा और तालिबात और असातिज़ा, सब ने मुशायरे को बहुत पसंद किया और ये कामयाब मुशायरा रहा। तो IOBM का बहुत शुक्रिया कि ऐसे मुशायरे अगर हों तो बहुत ज़बरदस्त बात है। ऐसे मुशायरे ज़रूर होने चाहिए जो तालीमी इदारों में हों, जिसमें तलबा और तालिबात भी मौजूद हों, उनके अलावा असातिज़ा भी मौजूद हों। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसके बाद 3 जनवरी को एक ख़ास मुशायरा हुआ, बड़ा मुशायरा हुआ, यादगार मुशायरा हुआ, जो हमारे प्यारे साहब अजमल सिराज की याद में हुआ। ये मुशायरा जसारत फैमिली के नाम से हुआ और जसारत डिजिटल वालों ने इस मुशायरे को मुनक्किद किया। सामीन की एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी, जिनमें नौजवान भी थे, जिनमें ख़वातीन भी थीं, और पोर्शन बना दिए गए थे। ख़वातीन के अलग पोर्शन था, हज़रात का एक अलग पोर्शन था, और मुशायरे के आगे, बिल्कुल आगे, चांदनी बिछी हुई थी, गाव तकिए थे, वहाँ हज़रात भी मौजूद थे, कुछ ख़वातीन भी आके बैठ गई थीं।
نوجوان لڑکے وہاں بڑی تعداد میں تھے جنہوں نے مشاعرے کو شروع سے آخر تک اٹھایا۔ اس مشاعرے کی صدارت ہمارے اردو ادب کی ممتاز شخصیت، شاعر، نقاد، دانشور پروفیسر سحر انصاری نے کی، جبکہ نظامت کے لیے عبد الرحمن مومن اور نجیب ایوبی تھے۔ دونوں نے بہت عمدگی سے اس مشاعرے کو سنبھالا۔ شعراء کا بہت اچھا تعارف کرایا گیا۔ شعراء نے اپنا کلام دل کھول کے سنایا، چونکہ شاعروں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جہاں شعراء کی تعداد کم ہوگی وہاں مشاعرہ بہت اچھا ہوگا، اور شاعر کو یہ موقع بھی ہوگا کہ وہ اپنا کلام، منتخب کلام، ایک کلام سے زیادہ بھی سنا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا معاملہ تھا۔ اس میں منظر بھوپالی نے انڈیا سے آن لائن شرکت کی، یہ بھی بہت اچھا تھا۔ وہ کسی مشاعرے میں تھے امروہہ میں، وہ بھوپال میں موجود تھے، اور وہاں سے انہوں نے اپنا کچھ کلام تحت اللفظ میں سنایا، کچھ ترنم سے سنایا۔ اس طرح یہ مشاعرہ بہت ایک اس میں خوبصورت ایک اضافہ سمجھ لیجئے کہ جو آن لائن ان کی شرکت ہوئی۔ دیکھا جائے تو اس میں انور شعور صاحب تھے، بہت زبردست کلام۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم باوجود تشریف نہیں لا سکے، جبکہ اس میں شاہ نواز فاروقی تھے۔ شاہ نواز فاروقی بہت اچھے شاعر ہیں، دانشور ہیں، اور جسارت کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں۔ انہیں بہت دنوں بعد دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ ان کے علاوہ جاوید صبا تھے، ان کو جلدی جانا تھا تو لیکن انہوں نے کلام سنایا۔ فاضل جمیلی تھے جو کراچی پریس کلب کے صدر ہیں۔ کے علاوہ فاطمہ حسن صاحبہ تھیں وہاں، شاہدہ حسن صاحبہ تھی وہاں، ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر تھیں، خالد عرفان صاحب تھے مزاح میں، اور اے ایچ خانزادہ صاحب تھے، یہ بھی مزاح میں تھے۔ اس کے علاوہ سیمان نوید تھے وہاں، خورشید عالم تھے، کامران نفیس تھے، اقبال خاور۔ یہ سارے شعراء موجود تھے اس مشاعرے میں، جبکہ یہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ شعراء نہیں تھے۔ اس طرح بہت جم کے تمام شعراء نے کلام سنایا، سامعین نے رسپانس دیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر کو بہت پسند کیا گیا اس مشاعرے میں۔ ان کے علاوہ جن شعراء کو پسند کیا گیا ان میں سبھی شعراء سمجھ لیجئے کہ شامل تھے، جن کو اپنے اپنے حساب سے داد دی گئی۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب صدارت کر رہے تھے، اور وہ بہت جلدی آ جاتے ہیں وقت پر۔ اگر 6 بجے کا ٹائم تھا اس مشاعرے کا تو وہ 6 بجے پہنچ چکے تھے۔ طبیعت ناساز تھی، یہاں تک کہ جب وہ کلام سنانے کا مرحلہ آیا تو وہ آواز ان کی ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن سب کے کہنے پر انہوں نے ایک غزل عطا کی اور خوب داد لی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ چونکہ یہ مشاعرہ بیاد اجمل سراج تھا، تو یہ ہوا کہ عبد الرحمن مومن نے اجمل سراج کی بہت ساری غزلیں اور اشعار وہاں سنائے، اور پسند کیا گیا بہت ظاہر ہے۔ اجمل سراج بہت ہمارے ایسے شاعر تھے، بے مثال شاعر، خوبصورت شاعر، اور ان کا اور میں نے فرمائش کی عبد الرحمن مومن سے، جو انہوں نے پوری بھی کی۔ میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے غزلیں آغاز کی اور 3-4 غزلیں سنائی۔ نجیب ایوبی اور عبد الرحمن مومن نے جو مشاعرے کی روایت ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنا کلام سنایا۔ سب سے پہلے عبد الرحمن مومن آئے، انہوں نے اپنا کلام سنایا، اور اس کے بعد نجیب ایوبی نے اپنا کلام سنایا۔ یہ اچھی روایت ہے جو آگے بھی چلنی چاہیے۔ پہلے تو یہ روایت ہی چلتی رہی ہے، لیکن اب کچھ ناظمین اپنی جگہ کا انتخاب خود کر لیتے ہیں۔ چلیں، اب بدلتے ہوئے ادوار میں یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے مشاعروں میں تالیاں بھی آ گئی ہیں، سبحان اللہ اور واہ واہ کیا کہنے کے ساتھ ساتھ تالیاں جو ہیں وہ بھی اب مشاعروں کا ایک لازمی حصہ ہو گئی ہیں۔ مشاعرے کی کامیابی میں جو منتظمین تھے، جسارت ڈیجیٹل پلیٹ فارم تھا، اس نے 1-1.5 ہفتے پہلے سے ہی بہت زیادہ اس کی پبلسٹی کی، اور یہ مشاعرہ ایکسپو سینٹر میں ہوا، ہال نمبر
ایک میں بڑا ہال ہے، اور لیکن بہت لوگ 6 ساڑھے 6 بجے پہنچ چکے تھے اور بھر گیا تھا ہال. یہ صورتحال آخر تک رہی، لوگ پورا مشاعرہ سن کر گئے. شورا کے لیے آخر میں اہتمام تھا عشائیے کا، اور اچھا اعزازیے اس کا بھی اہتمام تھا. تو ہر لحاظ سے یہ مشاعرہ جس سال کا سمجھیے کہ بالکل آغاز میں ہی ہوا، 3 جنوری کو ہوا، بروز ہفتہ ہوا، تو ایک بڑا اور کامیاب اور یادگار مشاعرہ قرار دیا گیا. ہر لحاظ سے مشاعرہ بہت اہمیت کا حامل تھا. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ شعراء کی ایک مخصوص تعداد اور سامعین کی کثیر تعداد، اور پھر سامعین کا رسپانس، اس طرح مشاعرہ بہت کامیاب رہا. انور شور صاحب کو بھی بہت پسند کیا گیا، تمام ہی شعراء کو پسند کیا گیا، ان کو داد دی گئی. شاہدہ حسن نے اجمل سراج کے حوالے سے ایک غزل کی فارم میں ان کو یاد کیا، تو بہت اچھا ہے. دوسری غزل انہوں نے جون ایلیا کی زمین میں سنائی. تو اس طرح مشاعرے کی یہ خاص باتیں تھیں. خالد عرفان کو خوب پسند کیا گیا، عیش خانزادہ کو خوب پسند کیا گیا، اور سنجیدہ شعراء کو بھی خوب داد ملی. اس طرح دیکھا جائے تو سال کا آغاز بہت اچھا ہوا ہے. دسمبر میں بھی بہت سارے مشاعرے ہوئے ہیں، اس جنوری میں بھی بہت سارے مشاعرے ہونے ہیں. کیونکہ یہ رمضان آنے تک، جو فروری کے اختتام تک آ جائے گا، تو یہ جتنے بھی مشاعرے ہوتے ہیں وہ ہونے ہیں. اور ایک دھنک رنگ بکھری ہوئی ہے مشاعروں کی. شاعر مصروف ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. باقی مشاعرے تو ہوتی ہی ہیں چھوٹے موٹے، لیکن خاص مشاعرے، اچھے مشاعرے، منتخب مشاعرے، وہ ہونا ایک بہت نیک فعل ہے. سامعین کی بڑی تعداد آئے اور مخصوص شعراء ہوں، جو اچھی بات ہے. کیونکہ جیسے جیسے شاعر مخصوص ہوں گے 8 10 12 15 تک، تو اس کا مطلب ہے کہ مشاعرہ اچھا ہوگا، سجا ہوا ہوگا، اور شاعر کو موقع ملے گا کہ وہ ایک سے زیادہ کلام بھی سنا سکے، اور فرمائش اگر ہو سامعین کی طرف سے تو وہ مزید کلام بھی سنا سکتا ہے. تو اس طرح ایک بڑا خوشگوار مشاعرہ خوشگوار یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. بس یہاں خالد معین کو اجازت دیجیے. میں نے خاص جنوری کے 2 مشاعروں کا ذکر کیا ہے. ابھی کچھ مشاعرے ایسے ہیں جن پہ مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں کی جائے گی. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.